سے دل لگا بیٹھے ہو اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو, کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے, تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن, یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے, یہ دینداروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا, آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے, خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے. تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا, تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں, بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, سمجھتے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی موروثی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں, بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے بھائی اس کا نٹ ہی ڈھیلا ہو, تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی, کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے, گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو, کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو, یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو, آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی, تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا, نٹ بولٹ کے میڈیسن کھلا کے, وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا, اصل بیماری ہماری ہے کیا, کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے, دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب, اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا, دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, کچھ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. کو تہجد کی پابندی ڈالو, نفلی روزے رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, بزرگوں کے پاس بیٹھو, علماء کے بیانات سنو, اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ڈراموں فلموں سے, سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا, غیبتوں کی محفل, ان برائیوں سے بچاؤ, بری صحبت سے دور رہو, اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں, باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے, جسمانی. جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, نیچر کے مطابق نہیں ہوگا, آپ پوستی کے پوستی رہو گے. سست لفظ مجھے برا لگتا ہے, ہم لوگ سست نہیں ہیں. سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے, کوئی ہمیں کہتے ہیں سست آدمی, یہ تو اعزاز ہے. ہم سست سے اوپر کی چیز ہے, وہ کیا ہے, کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے. بے پوست نہیں, وہ پوست کی کاٹ جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا, ہم لوگوں کی وہ کیفیت ہے. سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے, یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا. سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے. یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں, ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی, کالج کا, اسکول کا, ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے, بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا. ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں, یوں یا ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہوگا, یوں بیٹھا ہوا ہوگا, یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا, یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا, ٹیڑھی گردن. جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلا میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ. اور میں نے اب حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے بھائی, دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو, برابر. لیکن ہم اتنے سست ہیں, ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دو, دوسری پہ پورا زور لگاؤ, پھر اس کو ریلیکس کرو. حالانکہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے, جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا, سستی ہے. پھر اس میں آڑے ترچھے بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. بیٹھنے کی پوزیشن, میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے, 2 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا نا مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی, 75 سال میں ایسے ماشاءاللہ. وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا, دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن قوم کا المیہ یہ سستی ہے میرے بھائی, یہ سستی نہیں چھوڑے گی. اور پھر دیکھو نا, دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے. ہمارے حضرت کا جو آفس تھا نا, میں گیا, ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ,
دیوار پہ ہاتھ لگایا. اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا اس دن, میری کہیں شامت آئی بھی ہوگی, سب کو دیکھ رہا تھا, تو دیوار پہ ہاتھ لگایا, دروازہ یوں کر کے کھولا, حضرت نے بلایا ادھر آؤ. حضرت نے فرمایا یہ یا تو بہت اسپرنگ جو ہے نا ڈور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے, بنتا ہے, پھر ڈور کا اسپرنگ تو بہت ڈھیلا ہلکا اسپرنگ ہے, بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے. فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کے یوں کیوں کھولا؟ فرمایا اس میں نقصانات کیا ہیں. نمبر 1, اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں, مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سہارا لینا پڑتا ہے یوں کا. ایک تو اپنی کمزوری کی اناؤنسمنٹ ہے, تو کیوں اگر آدمی کمزور ہو تو دنیا کو کیوں بتائے بھائی. نمبر 2, جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان, دیوار ہو جائے گی گندی. اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا, تھوڑا سا میلا, پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق. تیسری بات, اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں, کسی سرف وغیرہ سے دھوتے ہیں, تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی, کلر اتر جائے گا. پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈفرنٹ, اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب, وہ شادیوں والی باتیں ٹھیک تھیں, یہ کیا شروع کر دیا آپ نے. میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا, میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا. جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے نا تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے, جب بالکل ضعیف ہو گئے تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے. ورنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا, ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی. خیر پکڑ لیں, کوئی شریعت میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, پھر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. 2 سست لیٹے ہوئے تھے, ہماری جو مثال ہے نا, 2 سست کیا تھے, لیٹے ہوئے تھے. ہمت پیدا کرو میرے بھائی, ہمت. 2 سست لیٹے ہوئے تھے نا, گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو, بھائی ذرا ادھر آ یار کام ہے. وہ بیچارہ اترا, پتہ نہیں مر رہے ہیں. قریب گیا تو کہنے لگا یار میرے یہ بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے یار, بڑی نوازش ہوگی تیری. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ بیر کا دانہ تو اٹھا کے نہیں منہ میں ڈال سکتا, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, تو نے مجھے اٹھا کے بلایا, اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے تیرے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا. تو دوسرا فوراً چیخ اٹھا, کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام, مجھے بولتا میں بھی نہیں, میں نہیں ڈالتا اس کے منہ میں بیر کا دانہ. کیوں نہیں ڈالتا؟ کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں ایسے کرتا بھگا, یہ بھگا نہیں رہا تھا, یہ بھگا نہیں رہا تھا. میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا, ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا. تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے, وہ ہے مادی. تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں, کون سا لائف سٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے. وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے آپ میں ہمت پیدا نہیں ہو سکتی.